بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ایک مہینے میں 2 ججز کا انتقال کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ 12 نومبر کو جسٹس وقار سیٹھ، جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت دی تھی، ان کا انتقال ہوا۔ کہا گیا کہ کرونا کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد کئی سوالات نے جنم لیا، اور اب وہ جج جس نے نواز شریف صاحب کو سزا دی تھی، اب اس کا انتقال ہو گیا ہے، جج ارشد ملک کا۔ جج ارشد ملک وہ شخص تھے جو گواہی دے سکتے تھے اور سامنے آ کے بتا سکتے تھے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جب انہوں نے وہ سزا دی، باقاعدہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی تھی بعد میں، اور ان کی کچھ ویڈیوز تھی جو منظر عام پر آئی تھی، جس میں وہ اعتراف کر رہے تھے کہ ان پر دباؤ ڈالا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو سزا دو۔ یہاں تک کہا تھا ارشد ملک نے کہ مجھے کہا گیا تھا 14 سال سزا دو، تو میں نے 7 سال سزا دی۔ اب ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد کہا یہ گیا، میڈیا کو بتایا گیا کہ کرونا وائرس سے ان کا انتقال ہوا ہے، لیکن ان کے گھر والے، ان کے بھتیجے اور ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ ان کو کرونا تھا ہی نہیں۔ یہ سارا معاملہ ہوا کیسے، کیا ہوا اور کیا ہونے والا ہے؟ مریم نواز نے اب ایک خطرناک بیان دیا ہے، اور جس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو سیاست ہے اس میں کتنی کشیدگی آنے والی ہے۔ یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کر لیجئے، اور فیس بک پہ اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو اور لائک کیجئے، اور اس ویڈیو کو فیس بک پر شیئر کر لیجئے۔ دوستو، آج صبح اچانک یہ خبر سامنے آئی کہ اسلام آباد کا نجی ہسپتال ہے الشفا، اس میں جج ارشد ملک کرونا وائرس کا اپنا علاج کروا رہے تھے، اور وہ وینٹیلیٹر پہ تھے، اور اچانک ان کی موت واقع ہو گئی۔ لیکن ان کے گھر والے، ان کے بیٹے اور ان کے بھتیجے، انہوں نے بتایا ہے کہ جو جج ارشد ملک تھے وہ کرونا سے ریکور ہو گئے تھے، وہ صحتیاب ہو گئے تھے، لیکن ان کے بیٹے کے مطابق انہیں نمونیا تھا، اور ان کے بھتیجے کے مطابق انہیں دل کا دورہ پڑا تھا، لیکن وہ اس سے بھی ریکور ہو گئے تھے، صحتیاب ہو گئے تھے، لیکن پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ جو جج ارشد ملک ہے، ان کی ویڈیوز میں اپنی متعدد ویڈیوز میں بتاتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے پاس ایسی ویڈیوز ہیں جو ویڈیوز جولائی 2019 میں مریم نواز نے سامنے لائی تھی، جس میں جج ارشد ملک یہ اعتراف کر رہے تھے ناصر بٹ کے سامنے، جو کہ نون لیگ کے رہنما ہیں، کارکن ہے، لندن میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے وہ ویڈیوز ریکارڈ کی تھی، اور اس میں جج ارشد ملک نے کہا تھا ان پر دباؤ تھا کہ نواز شریف صاحب کو سزائیں دی جائے۔ اب ان کا انتقال ہو جانا اور اس پر کئی سوالات کا جنم لینا، اور نون لیگ کی جانب سے، مریم نواز کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے کی انکوائری کی جائے۔ ناصر بٹ، جنہوں نے وہ ویڈیوز بنائی تھی، ریکارڈ کی تھی، انہوں نے کہا کہ ارشد ملک مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھ پر دباؤ ہے، اور میں بہت اور سارے سچ بتانا چاہتا ہوں، اور مجھ پر لیکن دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور اب ان کا انتقال ہو گیا۔ ناصر بٹ نے کیا بیان جاری کیا ہے، مریم نواز نے کیا بیان جاری کیا ہے، یہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو وہ بی بی سی کو جو بیان دیا ہے ان کے بیٹے نے، ارشد ملک کے بیٹے نے، وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ ارشد ملک کے بیٹے کہتے ہیں میڈیا پر چلنے والی خبروں کے برعکس ان کے والد کی وفات کرونا وائرس سے نہیں ہوئی، بلکہ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا، اور وہ 3 ہفتوں سے نمونیا کے لیے زیر علاج تھے۔ یہ جج ارشد ملک کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ انہیں نمونیا تھا اور وہ زیر علاج تھے الشفا ہسپتال اسلام آباد کا جو ہے۔ ان کے بھتیجے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے بھتیجے نے، جو جیو نیوز کے رپورٹر ہیں زاہد گشکوری، ان سے بات کی ہے، انہوں نے کیا کہا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں میرے چچا بالکل صحت مند تھے، ان کا ٹیسٹ منفی تھا، کل رات اچانک سے دل کا دورہ پڑا، لیکن ریکور کر گئے، رات کو اسپتال میں رہے، پھر صبح کے وقت اس کی اچانک موت واقع ہو گئی، وہ کبھی دل کے مریض تھے ہی نہیں۔ جج ارشد ملک کے بھتیجے کہہ رہے ہیں کہ وہ دل کے مریض تھے ہی نہیں، انہیں کبھی دل کا عارضہ رہا ہی نہیں تھا۔ اب بھتیجے اور بیٹے کا بیان کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے کہ اچانک یہ جج ارشد ملک کی وفات کیسے ہو گئی، کیا اس کی انکوائری ہوگی، کیونکہ اب نون لیگ کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے، اور وہ شخص جس نے یہ ویڈیوز ارشد ملک کی ریکارڈ کی تھی، ناصر بٹ، انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ وہ بیان جو ٹویٹر پہ جاری کیا گیا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ جج ارشد ملک was killed. He was under immense pressure from the PTI authorities for revealing to me that he was blackmailed
to convict Nawaz Sharif under duress, he was in touch with me and wanted to name more characters involved in plot against Nawaz Sharif. یہ بیان اب آیا ہے ناصر بٹ کی جانب سے. جب ناصر بٹ نے یہ بیان جاری کیا, اور یہ ناصر بٹ وہ ہیں جنہوں نے ارشد ملک کی ویڈیوز بنائی تھیں اور ریکارڈ کی تھی, اور مریم نواز نے انہیں پریس کانفرنس میں جاری کیا تھا اور کہا تھا ان کے پاس اور اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز ہیں جو سامنے لائی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ مریم نواز نے ایک بیان جاری کیا ہے اور یہ انتہائی اہم, انتہائی سنگین بیان ہے. انہوں نے ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا ہے. مریم نواز لکھتی ہیں, جج ارشد ملک وہاں چلے گئے جہاں ہم سب کو جانا ہے. اللہ نے انہیں توفیق دی کہ وہ جاتے جاتے نواز شریف سے معافی مانگ کر اپنے ضمیر کا بڑا بوجھ ہلکا کر گئے اور بتا گئے کہ انہیں کس نے نواز شریف کو جھوٹی سزا دینے کے لیے بلیک میل کیا تھا, استعمال کیا تھا. اللہ ارشد ملک صاحب کی بخشش فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے. یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو ظالم بھی ہیں اور اقتدار کے طاقت کے نشے میں اندھے بھی ہیں. مجھے ایسے لوگوں کے انجام سے ڈر لگتا ہے. اللہ ظالم کے ساتھ نہیں, ظالم برباد ہو کر رہے گا. یہ اللہ کا نظام ہے. یہ مریم نواز کی جانب سے کہا گیا ہے. جب مریم نواز نے یہ ٹویٹ کیا تو اس کے بعد ناصر بٹ کی جانب سے ٹویٹ آیا, اور جب ناصر بٹ کی جانب سے ٹویٹ آیا تو مریم نواز نے اور ٹویٹس کیے اور بیانات جاری کیے, اور ان میں انہوں نے کہا کہ ارشد ملک کی جو وفات ہوئی ہے, موت ہوئی ہے, وہ اپنا بیان ریکارڈ کروانا چاہتے تھے لیکن انہیں موقع نہیں دیا گیا کہ وہ اپنا بیان ریکارڈ کروا سکیں, ان کا کیس آگے چلایا جا سکے. ارشد ملک کا کیس آگے نہیں چلا لیکن نواز شریف صاحب کا کیس آگے چلا اور انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے اشتہاری ڈکلیئر کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک مہینے میں 2 ججز کی وفات, وقار سیٹھ جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت دی تھی, اور ارشد ملک جنہوں نے نواز شریف صاحب کو سزا دی تھی, اور نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ارشد ملک نے بلیک میل ہو کے یہ سزا دی ہے. اب اس پر کئی سوالات اٹھ رہے ہیں. جج ارشد ملک نے نواز شریف صاحب کو دسمبر 2018 میں سزا سنائی تھی, 7 سال کی قید کی سزا سنائی تھی اور جرمانے کی سزا سنائی تھی, جبکہ جسٹس وقار سیٹھ جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, انہوں نے ایک کمیشن کی سربراہی کرتے ہوئے جو جنرل پرویز مشرف کو دسمبر 2019 میں سزائے موت کا حکم دیا تھا. اب یہ دونوں ججز اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, اس دنیا سے چلے گئے ہیں, لیکن اہم سوال یہ ہے کہ اب ان کیسز کا کیا ہوگا, یہ کیسز آگے کس طرح بڑھیں گے. کیونکہ جب نواز شریف صاحب کو سزا سنائی گئی تھی اور ارشد ملک کا کیس سامنے آیا تھا تو وہ حلقے, طاقتور حلقے ارشد ملک سے ناراض تھے. باقاعدہ ارشد ملک کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ انہیں ان کی نازیبہ ویڈیوز دکھا کر بلیک میل کیا گیا اور پھر اپنی مرضی کا بیان لیا گیا. نون لیگ کی جانب سے, ناصر بٹ کی جانب سے یہاں تک کہا گیا کہ ارشد ملک یہ کہتے ہیں کہ مجھے ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور میں نے نواز شریف کے ساتھ جو سزا دی ہے وہ ناانصافی کی ہے. جسٹس جو وقار سیٹھ ہیں بڑے سخت جج تھے اور انہوں نے اپلیکیشن بھی دی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں کہ وہ چیف جسٹس آف جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان میں وہ شامل ہوں, ان کی سینیورٹی ہے کہ انہیں شامل کیا جائے. ان کا وہ کیس بھی چل رہا تھا, ساتھ ساتھ جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے جو انہوں نے سزا دی تھی اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل آصف غفور کا بڑا سخت رد عمل آیا تھا. دسمبر 2019 میں جب جسٹس وقار سیٹھ نے یہ سزا سنائی تھی تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک مختصر سی پریس کانفرنس کی گئی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ آرمی چیف نے وزیر اعظم عمران خان سے بات کی ہے, اپنے جو تحفظات ہیں ان سے آگاہ کیا ہے, اور جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جسٹس وقار سیٹھ کی جانب سے کہ ان جنرل پرویز مشرف کو سزائے موت دی جائے, نہ صرف سزائے موت دی جائے بلکہ ان کی لاش کو گھسیٹا جائے, تو ان الفاظ پر آرمی نے اپنا رد عمل دیا تھا, اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا. اب جو نون لیگ ہے وہ جو مزید ویڈیوز ہیں, نواز شریف صاحب مزید ویڈیوز ارشد ملک کی سامنے لا سکتے ہیں, اور 13 دسمبر کو جو لاہور کا جلسہ ہے اس میں اب نواز شریف کی جو تقریر ہے اس کی اہمیت میں اور اضافہ ہو گیا ہے, کیونکہ ایک بہت بڑا گواہ جج جس نے بلیک میل ہو کے نواز شریف صاحب کو مبینہ طور پہ سزا دی تھی اب وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے. تو اب نواز شریف صاحب اپنی بے گناہی کس طرح ثابت کریں گے اور ارشد ملک کا کیس کا انجام کیا ہوگا, کیونکہ جو 9 دسمبر کو نواز شریف صاحب کی کیس کی سماعت ہونی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس میں انہیں اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا ہے, تو وہاں پر میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جج نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ارشد ملک کا کنڈکٹ ہے اس کو دیکھنا ہوگا. تو وہ ارشد ملک کا جو کنڈکٹ ہے اب وہ کس طرح دیکھا جائے گا جب وہ اس دنیا میں ہی نہیں رہے. تو کئی قانونی سوالات ہیں, ان کے جواب ملنا بہت ضروری ہے. میں کوشش کروں گا کسی قانونی ماہر سے اس حوالے سے بات کروں اور آپ کو بتاؤں کہ اس کا قانونی انجام کیا ہوگا. اب یہ قانونی طور پہ یہ معاملات
कैसे आगे बढ़ेंगे मुशर्रफ का मामला और जनरल परवेज मुशर्रफ का मामला और नवाज शरीफ का मामला, क्योंकि वकार सेठ और अरशद मलिक अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस हवाले से अपनी राय दीजिए, अपना कमेंट कीजिए, आप क्या सोचते हैं इस हवाले से? क्या आपको भी लगता है कि इन जजेस को कत्ल किया गया है कि ये, या फिर ये तिबई मौत मर गए हैं, कोरोना की वजह से इनका इंतकाल हो गया है? अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर लीजिए, फेसबुक पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।